کہتا تھا. سوال دیکھیں, ما کنتا تقولو, کیا کہتا ہے, نہیں یہ سوال نہیں ہے کیا کہتا ہے اس بارے میں, کیا آپ جانتا ہے ان کے بارے میں, نہیں کیا کہتا تھا. ماضی کی بات ہے, کیا کہتا تھا بتا, دنیا میں کیا کہتا تھا. تو سنی تو کیا کہتا تھا جب تک دنیا میں تھا, آقا مولا مصطفیٰ جان رحمت, مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, آقا سردار نبی, اپنے نبی کو اپنے آپ کو اپنا غلام, نبی کا اپنے آپ کو غلام کہتا تھا. میں ان کا غلام تھا, یہ میرے آقا تھے, یہی کہتا تھا. اور دیوبندیوں سے پوچھا جائے گا کیا کہتا تھا, اپنی طرح بشر کہتا تھا. کیا کہتا تھا, مر کر مٹی میں ملنے والا کہتا تھا. کیا کہتا تھا, میں تو کہا کرتا تھا کہ محمد کو تو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں ہے. کیا کہتا تھا, ارے میں تو کہتا تھا محمد کا علم تو جانور اور پاگلوں کی طرح ہے. فرشتے کہیں گے اچھا تب تک تو کہتا تھا, اب ہمارے کہنے کی باری ہے, اور ہم کہتے کم ہیں, بولتے اور کم ہیں, کرتے زیادہ ہے. ٹھکائی ہوں گی. اب بہرحال انہیں دلیل دی مولانا نے, بھائی یہ حاضہ ہے اور قریب کے لیے آتا ہے. تو وہ کیا کہتا ہے, حضرت آپ وہ حدیث کا جواب دے رہے, بولے قرآن میں کیا آیا, آپ غور کیجئے. اچھا کیا قرآن میں آیا ہے, قرآن میں آیا کہ جب رسول اللہ کا وصال ہوا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے کی حالت میں تلوار لے کے کہہ رہے ہیں, جو کہے کہ نبی مر گئے وہ قتل کر دوں گا. یہ ہے تفاسیروں میں ہے, کتابوں میں ہے, واقعات کی حدیثوں میں ہے. حضرت عمر تلوار لے کے کیا کہہ رہے ہیں, جو نبی کو کہے کہ وہ مردہ ہے, جو کہے نبی مر گئے میں اس کو قتل کر دوں گا. حضرت ابوبکر صدیق آئے اور انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی کہ محمد بھی اللہ کے ایک رسول ہے, ان سے پہلے بھی رسول اور نبی گزرے, اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر جائیں یا انہیں شہید کر دیا جائے تو کیا تم اسلام سے, دین سے الٹے پیر پھر جاؤں گے. حضرت عمر تھڑ سے گر گئے اور فرماتے کہ مجھے ایسا محسوس ہوا گویا یہ آیت آج ہی نازل ہوئی. کہا دیکھیے حضرت عمر بھی کہہ رہے تھے اس وقت کہ جو نبی کو کہے زندہ ہے مردہ ہے میں اس کو قتل کر دوں گا, جو کہے نبی مر گئے میں اس کو ماروں گا, جان لے لوں گا. حضرت ابوبکر صدیق نے ان کی اصلاح کی کیا نہیں, ابوبکر صدیق نے انہیں سمجھایا کہ نہیں قرآن سے کہ دیکھو قرآن میں آیا محمد بھی انتقال کر گئے, انہیں بھی موت آئی. وہ بیوقوف پھنس گیا یہاں بول کے. تو مولانا جب بولنا چاہتے میں نے مولانا کو روکا, میں نے کہا مولانا صاحب بس ایک منٹ, بس اب تو میرا موقع آیا ہے نا, حدیث دکھانا آپ کا کام تھا, منطق بتانا میرا کام ہے. میں نے شرائط کی چٹھی اٹھائی, میں نے کہا بھائی اگر آپ اپنے ان شرائط سے رجوع کرنا چاہے تو کر لیجئے. بولے مطلب سمجھا نہیں میں نے کہا آپ نے لکھا ہے کہ جو نبی کو مردہ مانے وہ کافر ہے, یہ آپ نے لکھا ہے, جو نبی کو مردہ مانے وہ کافر ہے. آپ اپنی شرائط اس جو لکھا ہے آپ نے اس سے اگر رجوع کرنا چاہے, جو آپ نے حکم لگایا نبی کے زندہ ماننے والے کافر ہے, بدلنا چاہتے ہو تو بدل دیجئے, مہلت دے رہا ہوں, دیکھ لیجئے سوچ. نہیں ہمیں نہیں بدلنا ہے, بالکل صحیح ہے, حکم وہی ہے. میں نے کہا حکم وہی ہے, اب میرے صرف ایک سوال کا جواب دے دو. آپ نے کہا کہ حضرت عمر تلوار لے کے گھوم رہے ہیں, کہہ رہے جو نبی کو مردہ کہے قتل کروں گا, جو نبی کو مردہ کہے قتل کروں گا. تو جتنی دیر عمر گھومتے رہے اتنی دیر حضرت عمر کا عقیدہ تھا کہ نبی مردہ نہیں ہے, جو مردہ کہے اس کو قتل کروں گا. تو مطلب یہ ہوا کہ جتنی دیر عمر گزر رہے ہیں تمہارے عقیدے کے مطابق, تمہارے کہنے کے مطابق, اتنی دیر تک حضرت عمر حالت کفر میں ہے, اور اس کفر سے عمر نے توبہ کب کی وہ مجھے ثابت کر دو. بات سمجھ میں نہیں آئی آپ کے, سٹ پٹ آ گیا ہو, کہاں سے لاؤ, کون سی حدیث میں آیا توبہ کی. اتنی دیر تو کفر کی حالت ہوئی نا ان کی. ان کا عقیدہ یہ نہیں تھا معاذ اللہ, ان کا عقیدہ یہی تھا کہ نبی وصال کے بعد بھی زندہ ہے. فرق یہ تھا کہ ان کو یہ جو ہے احساس نہیں ہو پا رہا تھا اور اس حقیقت کو قبول نہیں کر پا رہے تھے کہ اب نبی کو بظاہر ہم نہیں دیکھیں گے, یہ ان کا وہ تھا. اور قرآن نے جو کہا نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے, ان کو بھی موت آنی ہے, وعدہ الہی کے تحت موت کا مزہ چکا, اور علماء فرماتے پھر اسی آن کے بعد آپ کو دوبارہ زندگی ویسی عطا فرما دی. اسی کو اعلیٰ حضرت نے کہا انبیاء کو بھی اجل آنی ہے, انبیاء کو بھی اجل آنی ہے, مگر ایسی کہ فقط آنی ہے, پھر اسی کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے. پھر اس کے بعد پھر اسی آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق جسمانی ہے. اس کی ازواج کو جائز ہے نکاح, اس کا ترکہ بٹے جو فانی ہے. ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ ویسی روح عطا فرما دی گئی.
اب آئیے ذرا اس کو بھی آپ سن لیں، یہ تو بہت ہی عجیب جوکر آدمی ہے، یہ عجیب انداز میں تقریر کرتا ہے، تقریر کم لگتی ہے قوالی زیادہ لگتی ہے، آئیے سنیں اس کو۔ تم اس کو پکارو، ارے صاحب مر گیا مت کہنا، توہین ہو جائے گی۔ پردہ کر گئے، یہ بڑی اچھی اصطلاح نکالی ہمارے بھائیوں نے، پردہ کر گئے۔ ارے پردہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ اس دنیا سے گزر گئے۔ ارے اللہ کے بندے، اسی کو تو ہم موت کہتے ہیں۔ نہیں مرے نہیں ہیں، پردہ کر گئے۔ پردے کا معنی کیا ہوا؟ پردے کا معنی یہ ہوا کہ وہ زندہ ہے لیکن ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ ہماری آنکھیں اس دنیا میں دیکھ رہی ہیں، ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے کا مطلب اس دنیا سے اوجھل ہو گئے۔ ہاں اس دنیا سے اوجھل ہو گئے۔ ارے اسی کو تو ہم کہتے ہیں وہ دوسری دنیا میں چلے گئے۔ نہیں وہ اس دنیا میں اوجھل نہیں، پردہ کر گئے۔ تم کتنا ہی اچھا لقب لے لو، پردہ کر گئے، زندہ ہیں، باحیات ہیں، پردہ کر گئے، وصال کر گئے، وفات کر گئے، کچھ بھی کہو، ان کو زندہ ثابت کرنے کے لیے کتنے ہی اچھے القاب سے تم پکار لو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ اس دنیا میں موجود نہیں ہے۔ اگر ہے تو مجھے بتاؤ، اہل حدیث کا یہ گناہگار بندہ محمد الرسول اللہ سے ملنے کے لیے جائے گا، مجھے ایڈریس دو، مجھے پتہ بتاؤ کہ زندہ ہے تو کہاں ہیں، کس جگہ ہیں، کہاں ملیں گے، میں جاؤں گا۔ میں ان کو اپنے گھر پہ بلا کے اپنا غلام نہیں بناؤں گا کہ جب چاہو اپنے گھر پہ بلا لو، جب چاہو 2 بجے بلا لو، مرضی چاہے تو 12 بجے بلا لو، مرضی چاہے تو 10 بجے بلا لو۔ ہم ان کو اپنے گھر پہ بلانا گوارا نہیں کریں گے، میرا گھر اس لائق نہیں کہ ہم آقا کو بلائیں۔ ہمیں بتاؤ کہ میرا نبی کہاں ہے، کس جگہ ہے، تم جاؤ یا نہ جاؤ، کم سے کم پورے ہندوستان میں بھیک مانگ کے اور چندہ کر کے ہم ضرور آقا سے ملنے کے لیے جائیں گے۔ کہ بڑے لوگوں سے ملا جاتا ہے، بڑے لوگوں کو نوکر بنا کے اپنے گھر پہ بلایا نہیں جاتا ہے۔ بتاؤ تو صحیح کہ وہ کہاں ہے۔ ولی صاحب بات تو صحیح ہے لیکن مانیں گے نہیں، کیوں؟ بریانی کی دیگیں بند ہو جائیں گی اور محرم کے کھچڑے بند ہو جائیں گے ہمارے، اگر مان لیا۔ 19 ہم نہیں، 19 ہی کہیں گے، میرے باپ 19 کہتے رہے، ہم 18 نہیں کہیں گے۔ یہ جرجیس نہیں، مردہ مت کہو، مر گئے مت کہو، پردہ کر گئے۔ مطلب اس کا کہنا یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے تعلق سے اچھے الفاظ سے جملہ مت کہو، مر گئی بولو۔ اور اس کے بعد کہتا ہے تم کتنے ہی اچھے جملے استعمال کر لو، پردہ کر گئے بول دو، وصال فرما گئے بول دو، وفات فرما گئے بول دو، لیکن تم نبی کو زندہ ثابت نہیں کر سکتے۔ یعنی اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کے لیے وصال فرمانا، پردہ کر گئے، یہ سب الفاظ سے نبی کو زندہ نہیں ثابت کر سکتے، ان کو مردہ کہنا پڑے گا، مردہ ہی ماننا پڑے گا، یہی حقیقت ہے، اسی کو تسلیم کرو۔ یہ اس کا کہنے کا مفہوم ہے۔ مطلب یہ کہ مردہ کہنا اس کے نزدیک حقیقت ہے۔ اب میں اس کا ایک جواب یہ دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، جملے جو ہے شخصیت کے اعتبار سے استعمال ہوتے ہیں، یہ تہذیب ہے، یہ ادب کا لحاظ ہے۔ جیسے مثال کے طور پر میرا کوئی دوست ہے، میرا ساتھ میں پڑھنے والا، میرا لنگوٹیا یار ہے، میرے گھر آتا ہے اور آنے کے بعد میں اس سے کہتا ہوں ارے آؤ یار بیٹھو، یا اور زیادہ بے تکلف دوست ہے تو میں کہتا ہوں ارے آنا بیٹھنا، ٹھیک ہے بھائی دوست ہے بے تکلف۔ اب میرے ساتھ میری عمر کا ہم عمر کوئی آتا ہے لیکن اتنی بے تکلف ہی نہیں ہے تو میں کہتا ہوں آئیے بیٹھیے۔ اس کے بعد کوئی میرا بزرگ آتا ہے تو ان سے بھی میں کہتا ہوں آئیے بیٹھیے۔ کوئی عالم دین آیا تو میں کہتا ہوں آئیے تشریف رکھیے۔ بات ایک ہی تھی، کہنا یہ تھا، بٹھانا تھا، مگر بے تکلف دوست کے لیے میں نے کہا بے بیٹھ، اپنے ہم مرتبے کے لیے کہا آؤ بیٹھو، اپنے سے معزز کے لیے کہا بیٹھیے، اور زیادہ معزز تھا تو میں نے کہا تشریف رکھیے۔ تو استعمال کیسا ہوا؟ شخصیت کے اعتبار سے۔ ہم کہتے کہ رسول اللہ کو بھی موت آئی، مگر نبی کا مقام، ان کی عظمت دیکھ کے ہم مر گئے، مردہ یہ نہیں کہتے، بلکہ ہم کیا کہتے؟ پردہ کر گئے، وصال فرما لیا، ہماری نگاہوں سے اجھل ہے۔ ان کو تہذیب نہیں آتی۔ اب اگر تہذیب نہیں آتی تو انہی کی تہذیب میں جواب دوں، انسان کی حقیقت کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے تو ایک گندا نطفہ ہے۔ تب جرجیس آئے تو اس کے ماننے والوں نے اعلان کرنا گندے نطفے، گندا پانی جرجیس آ رہا ہے۔ حضرت مولانا کا کو کہہ رہے ہو بھائی، حقیقت تو جو قرآن نے بیان کی وہ بیان کرنا، جو اللہ بیان کر رہا ہے۔
کہ تم ایک محض گندا پانی ہو۔ قرآن نے کہا انسان خطاؤں کا پتلا ہے، تم کو سراپا خطا جرجیس آ رہا ہے، خطا کار جرجیس تشریف لا رہے، تشریف بھی مت بولو، آ رہا ہے، ابے آ بیٹھ بول تقریر کر، اور کہا یہ جملے کیوں؟ نہیں صاحب، وہ چاہے تشریف لا بولو یا ارشاد فرما بولو، بات تو ایک ہی ہے، تم کتنے ہی اچھے القاب میں اس کو چھپاؤ، بکیں گا تو وہی قوالوں کی طرح۔ اب اس کی بات اس کی دوسری، نبی کہاں ہے مجھے دکھاؤ، تیرے پھٹیچر جیسوں کو تھوڑی دکھتے ہیں، ابے آنکھ والے تیری جوبن کا تماشا دیکھے، ہمارا امام تو پہلے بول گیا تجھ جیسے وہ دکھیں گے، وہ آنکھ والے تیری جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے، کہتا ہے مجھے دکھاؤ کہاں ہے، اگر زندہ ہے تو مجھے بتاؤ کہاں ہے، بتاؤ میں بھیک مانگتے ہوئے جاؤں گا۔ نبی تیری اوقات بھیک مانگنے کی ہے، اوقات بھیک مانگنے کی ہے، بھیک مانگتے ہوئے جاؤں گا، ملاقات کروں گا، مجھے بتاؤ اللہ زندہ ہے یا نہیں۔ قرآن میں اللہ خود کہتا ہے حی والقیوم، میں ہی حیات دینے والا ہوں، میں خود زندہ ہوں، میں آپ زندہ اور دوسروں کو زندگی دینے والا، خود زندہ، تو اللہ بھی زندہ ہے، موجود ہے یا نہیں کہ غائب ہے؟ موجود ہے، کتنا قریب موجود ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اے بندے میں تیری شہرک سے زیادہ قریب ہوں۔ اب اس سے کوئی جاہل کہے، کوئی کافر کھڑا ہو کے کہے جرجی صاحب آپ کے قرآن میں اللہ شہرک سے قریب ہے، زندہ ہے، مجھے دکھا خدا کہاں ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں، تو اس کو کہیں گا، وہ بولیں گے بیوقوف وہ بھی اور تو بھی ہے، دیکھنے کے لیے ویسی نگاہ چاہیے، نبی ہر کسی کو نہیں دکھتے، جو اس نگاہ پہ کمال پیدا کر لے اس کو نظر آتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت کو نظر آتے تھے، کیسے نظر آتے تھے؟ حالت کہتے ہیں عرش پر تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائی یہ تیری ہی داستان ہے۔ یہ نگاہ اعلیٰ حضرت تھی، بیٹھتے تھے بریلی کی زمین پر، مگر عرش اعظم پر جو فرشتوں میں نبی کے ذکر کی چھیڑ چھاڑ ہوتی تھی اس کو بھی دیکھتے تھے، اور دنیا کے مختلف خطوں میں جہاں نبی کی گفتگو ہوتی تھی اس کو بھی ملاحظہ کرتے تھے۔ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے، اور پیش نظر وہ نو بہار، یہ اعلیٰ حضرت کی نگاہ تھی، وہ تمہیں کہاں میسر آئیں گی، پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے۔ اب جرجس کی اماں دکھے نا تو یہ نہیں کہنا جرجس کی اماں ہے، کہنا یہ وہ عورت ہے جرجس کا باپ جس کے ساتھ سوتا ہے۔ نہیں حقیقت ہے یا نہیں؟ حقیقت ایسے بولی جاتی ہے نا، جرجس وہ گندا نطفہ ہے جو اس کے باپ سے منتقل ہوا، اس کی ماں کے پھیکم میں منتقل ہوا، پھر باہر آ گیا، حقیقت ہے۔ تو اب مجبور ہو کے کہیں نہیں ادب نہیں ہے، بریلی لوگ دیکھو گالی گلوچ کرتے ہیں، میں کہتا ہوں بس یہی تو فرق ہے، اگر ہم گالی بھی بکتے رہو تم کو بکتے ہیں، مگر تمہاری بدنصیبی تم نبی کو گالی بکتے ہو، ہم تمہیں اس لیے بکتے کہ تم نبی کے گستاخ ہو، تم نبی کی توہین چھوڑ دو تو ہم بھی نہ کہیں، مگر دیکھیے نبی کو مردہ ماننے کا اتنا بڑا حیضہ ہے ان کو کہ وحشت میں بک رہا ہوں نہ جانے کیا کیا، کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی۔ اب نبی کو مردہ کہتے کہتے جرت کہاں تک بڑھ گئی؟ پہلے توصیف کو سنیں اور پھر میں آپ سے پوچھوں گا کیا پکڑا ہے آپ نے اس کی گفتگو میں۔ قرآن حکیم کی آیات پہ غور کیجئے، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ۔ اور لوگوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ایک رسول ہیں، ان سے پہلے بھی رسول آئے اور گئے، آدم آئے گئے، موسیٰ آئے اور گئے، عیسیٰ پیدا ہوئے اور فوت ہوئے، عیسیٰ پیدا ہوئے اور فوت ہوئے، عیسیٰ پیدا ہوئے اور فوت ہوئے۔ جو محمد کا مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، اولاد دینے والا، کشتیاں پار لگانے والا، مدد کرنے والا سمجھتا تھا، فَإِنَّ مُحَمَّدَ قَدْ مَاتَ، پھر سن لو تمہارا مشکل کشا مر چکا، تمہارا نبی مر چکا ہے۔ کیا پکڑا آپ نے؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ چلو ماشاءاللہ غور سے سنتے ہیں، دیکھیے وحشت میں بک گیا ہو، کیا کہتا ہے؟
آدم آئے مر گئے، نوح آئے مر گئے، اور بولتے بولتے بول گیا عیسیٰ آئے مر گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام مر گئے کہ زندہ ہے؟ اور جو عیسیٰ کو مردہ مانے کافر ہے، کیونکہ قرآن کا انکار کرتا ہے۔ تو عیسیٰ تو ظاہراً زندہ ہے، اور انبیاء تمام انبیاء باطناً زندہ ہے، ہماری نگاہوں سے اجالا ہے۔ اسی لیے امام نے کہا زندہ ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والا۔ آئیے انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، کہتے ہیں بے شک انبیاء زندہ ہے اپنی قبروں میں اور نماز پڑھتے ہیں۔ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہے اور کیا کرتے ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں۔ نماز روح پڑھتی ہے کہ جسم پڑھتا ہے؟ جسم پڑھتا ہے، جسموں کے ساتھ موجود ہے، جسموں کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ حدیث کو کس نے لکھا؟ امام بہقی نے، پورا رسالہ ہی ہے ان کا اس تعلق سے، حیات الانبیاء صفحہ 3۔ امام ابو یعلا المسند جلد 6 صفحہ 147، امام حیثمی نے مجموع الزوائد جلد 8 صفحہ 211، امام ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری کے اندر جلد 2 صفحہ 352، ابن تیمیہ نے بھی مختصر الفتاوی صفحہ نمبر 170 پر لکھا۔ دوسری حدیث ہے انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ، انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ما مرت علی قبر موسیٰ وہو قائم یصلی فی قبرہ، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر پر گزرا، ان کی قبر سے میرا گزر ہوا، میں نے موسیٰ کو اپنی قبر کے اندر کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ موسیٰ اپنی قبر میں موجود تھے، اور رفتار موسیٰ کتنی تھی؟ معراج کا واقعہ بتا دوں، معراج کا موقع تو ہے ہی نہیں، کہ موسیٰ زندہ بھی تھے اور ان کی قوت اور رفتار کا عالم کیا تھا؟ رسول تو براق پہ تھے، قبر کہاں تھی؟ زمین پر۔ نبی پاک کہتے ہیں کہ میں نے موسیٰ کو قبر میں دیکھا، اور پھر دوسری حدیث میں آگے فرمایا جب میں آسمانوں میں پہنچا تو موسیٰ وہاں بھی موجود، چوتھے آسمان پر تھے۔ تو براق کی رفتار سے پہلے موسیٰ پہنچ گئے، تو جہاں براق کی رفتار ختم ہوتی ہے وہاں سے نبوت کی رفتار شروع ہوتی ہے، کیونکہ براق تو جانور تھا نا، نبی تو نبی ہوتا ہے۔ تو بہرحال حضرت موسیٰ اپنی قبر میں زندہ ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے لکھا، صحیح مسلم میں جلد نمبر 2 صفحہ 268 پر، مسند احمد میں امام احمد ابن حنبل نے لکھا جلد 3 صفحہ 148 پر، امام نسائی نے سنن کے اندر جلد 1 صفحہ 242 پر، امام عبدالرزاق نے المصنف میں جلد 3 صفحہ 577 پر، اور امام ابن حبان نے صحیح میں جلد 1 صفحہ 139 پر۔ تیسری حدیث سنیں ان ابی الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت ابی الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی حرم علی الارض ان تقول اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، آپ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ رب العزت نے، اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے۔ اور تقویت الایمان میں اسماعیل دہلوی کیا بولتا ہے؟ نبی مر کر مٹی میں مل گئے، اور رسول فرما رہے کہ اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے۔ وہ ان کے جسموں کو زمین نہیں کھاتی، وہ قبر میں زندہ ہے، اور کیسے زندہ ہے؟ اللہ کی جانب سے ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے، رزق بھی کھاتے ہیں۔ اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے سنن کے اندر جلد 1 صفحہ 99 پر، اور امام صاحب مشکات نے جلد 1 صفحہ 121 پر لکھا۔ ملا علی قاری مرکات شرح مشکات جلد 3 صفحہ 242 پہ فرماتے اس حدیث کی سند بہت اعلیٰ درجے کی اور صحیح ہے، اور اس طرح کی بہت ساری مختلف اسناد سے حدیث آئی ہے۔ آئیے، انبیاء کو تو مردہ مانتے آپ نے دیکھ لیا، اور میں نے اس پہ جو مطالبہ کیا آپ نے سنا۔ مطالبہ یہ ہے کہ انبیاء اکرام وصال فرما گئے، اس کی دلیل حدیث و قرآن میں کہاں ہے؟ اس تعلق سے سری حدیث چاہیے، سری آیتیں چاہیے، قیاس کے گھوڑے مت دوڑائیے۔ ابن تیمیہ ان کے ایک بہت بڑے علامہ ہیں، ان کے کتاب ہے کتاب الوسیلہ۔ آئیے اس کا میں ایک پیج دکھا رہا ہوں، ذرا دیکھ لیں عقیدہ کتنا باطل ہے۔ کتاب الوسیلہ الکتاب انٹرنیشنل سے چھپی ہے، صفحہ 170-70۔ ابن تیمیہ کہتا ہے قبر کو بت بنانا شرک کی ابتدا ہے،
اس لیے اس کے پاس بھی بعض لوگوں کو کبھی آوازیں سنائی دیتی ہے، صورتیں دکھائی دیتی ہے، کوئی عجیب و غریب تصرف نظر آتا ہے جسے وہ مردے کی کرامت سمجھتے ہیں۔ مثلاً کبھی دکھائی دیتا ہے کہ قبر شق ہو گئی، مردہ باہر نکل آیا، باتیں کی، معانقہ کیا، اس طرح کی چیزیں نبیوں اور ان کے علاوہ دوسروں کی قبروں پر بھی پیش آ سکتی ہے، مگر یاد رکھنا چاہیے کہ سب شیطان کی چالیں ہیں جو آدمی کے بھیس میں ظاہر ہوتا ہے۔ یعنی کہتے ہیں کہ بعض وقت صاحب قبر سے تصرف نظر آتا ہے، آپ مزار پہ جاتے، قبر پہ جاتے، کسی نبی کی مزار پر حاضر ہوئے، قبر پھٹی، اور اس کے بعد یہ ہوا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ نبی آئے، معانقہ کیا، گلے ملے، مصافحہ کیا، وہ کہتا ہے یہ سب شیطان کی چالیں ہیں۔ آگے صفحہ 70 پہ لکھتے ہیں مسلسل، مکر و فریب کا کرشمہ دکھاتا ہوا کہتا ہے، کون؟ شیطان، کہ میں فلاں نبی یا فلاں شیخ ہوں۔ اس بارے میں متعدد واقعات مشہور ہے جن کی تفصیل کے لیے یہاں گنجائش نہیں۔ جاہل سمجھتا ہے کہ قبر سے نکلا، باتیں کی، معانقہ کیا، بذات خود مردہ تھا، نبی یا ولی تھا، لیکن مومن کامل جانتا ہے کہ وہ شیطان تھا جو گمراہ کرنے کے لیے آیا تھا۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ یعنی کہتے ہیں کہ بعض وقت لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ قبر پھٹی، قبر میں سے نبی نکلے، نبی نے ملنے والے سے معانقہ کیا، گلے ملے، مصافحہ کیا، وہ سمجھتا ہے کہ قبر سے جو نکلا وہ نبی تھے، مگر وہ اہل ایمان جانتے ہیں نہیں، پھٹیچر دیوبندی وہاں بھی جانتے ہیں کہ وہ نکلنے والا نبی نہیں تھا بلکہ وہ شیطان تھا جو نبی کی قبر سے نکلا تھا۔ اب ذرا بتائیے کہ اللہ نے شیطان کو یہ اختیار دیا ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ وہ نبی کی نکلنے کے لیے پہلے شیطان کو نبی کی قبر کے اندر جانا پڑے گا، تو پہلے جائیں گا کہاں سے وہ؟ چل اب گھس گیا باریک سے سوراخ وراخ میں سے، اب نبی کی قبر میں جائیں گا، پھر قبر پھاڑ کر نکلیں گا، اور پھر وہ ملنے والے زائر سے گلے ملیں گا۔ کیا اللہ نے اتنا اختیار ابلیس کو دیا کہ وہ نبی کی قبر میں چلا جائے؟ آپ کا ایمان کہتا ہے یہ؟ اب آئیے ذرا حدیث میں بتا دوں تاکہ عقیدہ ہمارا اور مضبوط ہو جائے۔ یہ صحیح بخاری، صحیح بخاری کی جلد نمبر 1 صفحہ 21، کتاب العلم، باب اسمی من قذب علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث نمبر 110۔ امام بخاری لکھتے ہیں حدثنا موسیٰ قال ثنا ابو عونتا عن ابی حسین عن ابی صالح عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی، وہ کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی سے روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ سرکار نے ارشاد فرمایا، تاسموا باسمی، اللہ کے نبی نے فرمایا لوگو میرے نام پر تم نام رکھو، اپنے بچوں کے میرے نام پر نام تم رکھ سکتے ہو، محمد کسی بچے کا نام رکھنا ہے رکھ لو، ولا تقنطوا بکنیتی، لیکن میری کنیت پر مت کسی کا نام رکھو۔ کنیت کیا ہے؟ یعنی لقب، سرکار کے القابات جو ہے کنیت ہے، جیسے ابو القاسم، سرکار نے کہا اپنے بچے کا نام ابو القاسم مت رکھو، محمد نام رکھ سکتے ہو۔ اور اس کا ارشاد فرمایا وَمَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَآنِي، جس نے نیند میں خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ فِي صُورَتِي، اس لیے کہ شیطان میری صورت کبھی اختیار کر ہی نہیں سکتا، اللہ نے شیطان کو یہ اختیار دیا ہی نہیں کہ وہ میری شکل و صورت اختیار کرے۔ اور آگے فرمایا وَمَنْ قَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اور جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا، جس نے میرے نام سے جھوٹی بات بیان کی، سرکار فرماتے کہ تحقیق وہ جہنم کے اندر داخل ہو، مجھ پہ جھوٹ نہ باندھو، اور جس نے مجھ پہ جھوٹ باندھا وہ جہنم میں داخل ہو گیا۔ اب یہاں سے آپ حدیث کا ذرا جائزہ لے کے اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ خواب میں اگر میں کسی کے آؤں تو وہ میں ہی ہوتا ہوں۔ جب خواب میں نبی بے عینی ہوتے ہیں تو قبر سے شیطان کیسے نکل سکتا ہے؟ ایک چیز، اور دوسرا نبی نے پیشگی فرمایا جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا، مجھ پر جھوٹ نہ گڑو، مجھ پہ جھوٹی باتیں نہ میری طرف منسوب کرو، اور جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لیا۔ قبر پھٹتی ہے، ابن تیمیہ کہتا ہے قبر پھٹی، رسول نہیں نکلتے شیطان نکلتا ہے۔ یہ کس حدیث میں ہے؟ یہ نبی پر جھوٹ باندھا کہ نہیں باندھا اس نے؟ ورنہ اگر یہ جھوٹ نہیں باندھا تو پوری دنیا غیر مقلدین اور تمام دنیا وہابیت کو چیلنج ہے کہ وہ حدیث دکھاؤ جس میں رسول اللہ نے فرمایا کہ لوگوں ایسا ہو سکتا ہے کہ میری قبر پھٹے اور میری قبر سے شیطان نکلے، حدیث دکھاؤ۔
قیامت تک ایک حدیث بھی ایسی تم نہیں دکھا سکتے. بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سے شیطان نکلے, یہ تو بہت ہی عجیب بات ہے یار. بلکہ ائمہ تو یہاں تک فرماتے, آئیے دیکھیے کتاب شفاء السقام, اس کے لکھنے والے حضرت امام تقی الدین سبکی رضی اللہ تعالیٰ جو ابن تیمیہ کے ہم عصر رہے. کتاب شفاء السقام فی زیارت خیر الانام صفحہ 187 پر لکھتے ہیں, فرماتے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نقل کر رہے ہیں, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من رآنی بعد موتی فکانما رآنی فی حیاتی, جس نے میری موت کے بعد میری قبر کو دیکھا تحقیق گویا اس نے میری حیات میں مجھے دیکھا, اس نے گویا مجھے میری حیات میں ہی دیکھا. اب نبی تو کہہ رہے جس نے میری قبر کو دیکھ لیا یا میرے وصال کے بعد مجھے دیکھا, اب چاہے خواب میں دیکھا یا روضے رسول کی زیارت کے ذریعے دیکھا, جس طرح بھی اس نے میرے وصال کے بعد مجھے دیکھا, تحقیق کہ اس نے مجھے ہی دیکھا. اور ابن تیمیہ کہہ رہا نہیں, وہ جس کو دیکھ رہا ہے ظاہر وہ رسول نہیں ہے معاذ اللہ, وہ تو ابلیس ہے. تو بات کس کی مانے, حدیث کی مانے کہ اس پھٹیچر کی مانے؟ پھر یہ حدیث صرف شفاء السقام میں ہی نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ یہ حدیث کی کتاب نہیں رد کر دے. آئیے حدیث کی کتابوں کے حوالے سن لے. امام دارقطنی نے جلد نمبر 2 صفحہ 278 حدیث نمبر 192 پر لکھا اس حدیث کو. امام بہقی نے شعب الایمان کے اندر جلد 3 صفحہ 488 حدیث نمبر 4151 پر. امام طبرانی نے معجم الاوسط کے اندر جلد 1 صفحہ 101 حدیث نمبر 290 پر. اور امام ذہبی نے میزان الاعتدال جلد 7 صفحہ 63 پر. ابن حجر اسقلانی نے التلخیص کے اندر جلد 2 صفحہ 266 پر. امام حسام الدین ہندی نے کنز العمال جلد 5 صفحہ 135 حدیث نمبر 12372 پر لکھا. آئیے ابھی تک آپ غیر مقلدین کے جھوٹ سن رہے تھے, اب کچھ دیوبندیوں کے بھی جھوٹ سن لیجیے. یہ بھی اپنے بڑے بھائیوں سے کم نہیں ہے. یہ کتاب ہے براہین القاطعہ, یہ یہاں سامنے میرے ٹیبل پر بھی ہے, ہاتھ میں موجود ہے اس وقت, آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہے. البراہین القاطعہ جو خلیل احمد امبیٹی صاحب کی لکھی ہوئی ہے, صفحہ 121. لکھتے ہیں کہ خود فقر عالم علیہ السلام فرماتے ہیں, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ منسوب کر کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, واللہ لا ادری ما یفعل بی ولا بکم, سرکار کہتے ہیں میں نہیں جانتا میرے ساتھ کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا. الحدیث. اور شیخ عبدالحق روایت کرتے ہیں مجھ کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں. آگے کہتے ہیں شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے روایت کیا کہ اللہ کے نبی نے یہ بھی کہا کہ مجھے دیوار کے پیچھے کا علم نہیں. اب یہ تو حدیث ہے نا, اور روایت کس نے کیا, کس نے کیا, ارے بھول گئے, شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے حوالہ دیا ہے نا, انہوں نے لکھا ہے انہوں نے کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے. دیوار کے پیچھے کیا میں نہیں جانتا. اب ایک چھوٹا سا مطالبہ ہے میرا دیوبندیوں سے, دیوبندیوں کے عالم ہیں بہت بڑے, ان کے بقیت السلف حجت الخلف ہے, ان کے راس الفقہ والمحدثین ہیں, بہت بڑے امام عالم ہیں, ان کے بہت بڑے بڑے القاب لگائے ان کو انہوں نے. چھوٹا سا مطالبہ کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے روایت کیا کہ رسول اللہ نے کہا مجھے دیوار کے پیچھے کا علم نہیں, یہ کس حدیث میں ہے؟ شیخ عبدالحق نے کون سی کتاب میں لکھا, اس کتاب کا نام بتائیے. کیا مطالبہ ہے میرا؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے یہ روایت کس کتاب میں لکھی, اس کتاب کا نام. کیا پوری دنیا وہابیت میں ایک بھی مرد نہیں ہے کہ جو میرے مطالبات پورے کر دے؟ کیا وہابیتوں میں مردوں کی قلت پڑ گئی ہے؟ دیوبندیوں میں کوئی بھی ایک مرد نہیں ہے بھائی. وجہ یہ ہے, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ پہلی بار نہیں بتا رہا ہوں, آج سے 3 سال پہلے بھی میرے یہ بیان ہوا تھا بامبے میں, ناگپور کا ایک بیان ہے, پھر بامبے میں بھی 2 سال پہلے ہوا, پھر 1 سال پہلے, اور اس سے پہلے بھی میں یہ بیان ایک جگہ کر چکا ہوں, متعدد جگہ میں نے بیان کی, اور مسلسل میں مطالبہ کر رہا ہوں کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے کس کتاب میں یہ روایت بیان کی, وہ کتاب ہم کو دکھا دیجئے. مگر عجیب بات ہے کہ کون سی جماعت ہے پتہ نہیں, وہ کل میں نے ایک جگہ کلپ دکھائی تھی, مجھے یقین ہو رہا ہے کہ شاید واقعی بات کچھ صداقت ہے اس میں.
महराज रब्बानी इन्हीं के छोटे भाई ने कहा कि साहब ये चिल्ला करते हैं ना, बोले ये तो औरतों के अय्याम होते हैं, ये 40 दिन 20 दिन 30 दिन 10 दिन 5 दिन, तो शायद इनके यहाँ वही हाल हो गया है। मगर मैं आपको बताऊं, शेख अब्दुल हक मुहद्दिद दहलवी की किसी किताब में ऐसी रिवायत नहीं है, बल्कि शेख अब्दुल हक मुहद्दिद दहलवी की तरफ ये झूठ गाड़ा, इन्होंने झूठी बात मंसूब कर दी। और यहाँ तक कि शेख अब्दुल हक ने उस रिवायत का इनकार किया और उसकी तरदीद की। जो उस रिवायत का इनकार और तरदीद कर रहे हैं, ये उन्हीं के खाते में वो चीज़ डाल दे। आइए देखिए शेख अब्दुल हक मुहद्दिद दहलवी की किताब मदारिजुन नबुव्वत, ये फारसी ज़बान में 2 जिल्दों में आती है। पहली जिल्द है सफ़ा 7। शेख अब्दुल हक मुहद्दिद दहलवी कहते हैं, वह ईजा इश्काल मी अरिन के दरबाजी रिवायत आमदा अस्त के गुफ्त आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मन बंदाम नमी दानम आचे दरपस्त ईदी वारस। शेख अब्दुल हक कहते हैं कि कुछ लोग ये शुबा लाते हैं, ये शुबे की बात बताते हैं और ये शुबहात पैदा करते हैं कि कुछ रिवायतों में ये आया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं एक बंदा हूँ, अल्लाह का एक बंदा हूँ और मैं नहीं जानता कि इस दीवार के पीछे क्या है। जवाबस आनस के ई सुकान असली नादारत, वो कहते हैं इसका जवाब हम ये देना चाहते हैं कि इस बात की, इस रिवायत की कोई असल है ही नहीं। वो कह रहे हैं इस रिवायत की कोई असल नहीं है। और आगे फरमाया वह दर रिवायत बदा सही नशीदा अस्त, और इस रिवायत की कोई जो सनद है वो सही भी नहीं है, ये रिवायत झूठी मन घड़त है, इस रिवायत की कोई असल नहीं। वो इनकार कर रहे हैं, कह रहे रिवायत की असल नहीं है, ये रिवायत झूठी है। मगर इनकी बेबाकी देखें आप, इनकी दीदा दहनी देखें आप कि जो शेख अब्दुल हक जिस रिवायत का इनकार कर रहे हैं, ये उन्हीं के नाम से रिवायत गढ़ के सुना दे रहे हैं। और उसके बाद कह रहे हैं कि हम बहुत हक पसंद लोग, बड़े हक पर चलने वाले। हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरी हदीस मौजूद है बुखारी शरीफ की। सही बुखारी के अंदर जिल्द नंबर 1 सफ़ा 59 किताब उस सलात हदीस नंबर 404, इमाम बुखारी कहते हैं हदसना अब्दुल्लाह इब्न यूसुफा काल अना मालिकुन अन अबी ज़िनादी अनिल अरजी अन अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला। कहते हैं कि अबू हुरैरा से रिवायत है अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काल, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हल तरौना क़िबलती हाहुना, सरकार ने फरमाया कि लोगों क्या तुम नमाज में ये देखते हो कि मेरा रुख किबले की तरफ है। साहबा इकराम नमाज पढ़ते हैं तो बाद साहबा क्या करते हैं, दाढ़ी से खुजाते हैं, खेलते हैं, इधर उधर देख रहे हैं, नमाज में मुतवज्जे नहीं है, तवज्जे नहीं है। और अल्लाह के नबी नमाज पढ़ा रहे हैं, सरकार का रुख किबले की तरफ है। सरकार ने नमाज खत्म की। इमाम बुखारी अबू हुरैरा से नकल कर रहे हैं, अबू हुरैरा कहते हैं रसूलुल्लाह की जब नमाज खत्म हो गई तो खत्म नमाज के बाद आपने साहबा से कहा, इरशाद फरमाया, क्या तुम ये देखते हो, क्या तुम ये समझते हो कि मेरा रुख किबले की तरफ है और मैं तुम्हारे हालात से खबरदार नहीं, मैं तुम्हें देखता नहीं। फ़वल्लाही मा यख्फा अलैया खुशूउकुम वला रुकूउकुम, अल्लाह की कसम मैं तुम्हारे खुशू को भी देखता हूं और तुम्हारे रुकू को भी देखता हूं। मैं तुम्हारे रुकू को भी देखता हूं कि तुम कैसे रुकू करते हो। और यही नहीं बल्कि खुशूउकुम, तुम्हारे दिल में क्या इरादे हैं उसको भी मैं देख रहा हूं, उसको भी मैं जानता हूं। और आगे फरमाया इन्नी ला अराकुम मिन वराई ज़ाहिरी, और अल्लाह की कसम जैसे मैं सामने देखता हूं वैसे ही अपने पीठ के पीछे भी तुम्हें देखता हूं। तो बुखारी में हदीस मौजूद, यही हदीस मुस्लिम में हदीस नंबर 862, इमाम नसाई ने सुनन में हदीस नंबर 1054 पर, मोता इमाम मालिक में हदीस नंबर 399, मुस्नद अहमद जिल्द 2 हदीस नंबर 8011 पर, इमाम इब्न हिब्बान ने अस्सही में हदीस नंबर 2337 पर, मुस्नद अबू याला में हदीस नंबर 6335 पर, मुतअद्दिद उलमा ने हदीस नकल की। बुखारी तो सबसे अहम किताब है, इन किताबों में चीज़ मौजूद कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं, सरकार ने इरशाद फरमाया, जैसे मैं आगे देखता हूँ वैसे अपने पीठ के पीछे भी देखता हूँ। मगर ये सही हदीसें इनको नहीं मिली, बल्कि अपना बातिल अकीदा जाहिर करने के लिए शेख अब्दुल हक पर झूठ गढ़ाए। आप मुलाहिजा फरमाते जाएं कि अपने गलत नजरियात को साबित करने के लिए लोगों पे झूठी हदीसें तक गढ़ रहे हैं, झूठी बातें मंसूब कर रहे हैं। जी हाँ, एंड कर रहे हैं। चलिए आइए बस 10 मिनट में एक बात और उसके बाद फिर इख्तिताम करेंगे इंशाल्लाह। इसके बाद का बयान मुसलसल कल होगा। कल मैं और बहुत सारे इनके झूठ बताऊंगा। कल वक्त की पाबंदी के साथ आप तशरीफ लाएं।
آئیے توصیف الرحمان غیر مقلدین کی ایک حدیث بتا رہے ہیں، ذرا حدیث سن لیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کہتے ہیں کہ ہمارا ایک مرید شیخ جلال حج کرنے کے بعد مدینے میں پہنچے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ پہنچ کے سلام کہا تو اللہ کے نبی نے کہا اپنے بدعتی پیر کو ہمارا سلام کہنا، اپنے بدعتی پیر کو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے کہ جو کسی بدعتی کو سلام کہتا ہے وہ اسلام کی بلڈنگ کو گرانے میں اس کی مدد کرتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے کہ جو کسی بدعتی کو سلام کہتا ہے وہ اسلام کی بلڈنگ کو گرانے میں اس کی مدد کرتا ہے۔ بدعتی کو سلام کہنا جائز نہیں اسلام کے اندر۔ اور یہ پیر غوث علی شاہ قلندر قادری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہوئے آپ پر الزام لگا رہا ہے کہ ہم نبی کی قبر پہ گئے تو نبی نے اندر سے آواز لگا کر کہا کہ اپنے بدعتی پیر کو سلام کہنا۔ جرجس توصیف الرحمان صاحب نے کون سی حدیث سنائی یاد ہے آپ کو؟ انہوں نے ایک حدیث سنائی، واقعات سے کوئی مطلب نہیں، اور یہ بتا دوں وہ بزرگ ہمارے نہیں ہیں، پیر غوث علی دیوبندیوں کے بزرگ ہیں، ہمارے نہیں ہیں۔ اشرف علی تھانوی کی کتاب سے بیان کر رہا ہے کہ اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے کہ پیر غوث علی شاہ جو ہے وہ روضہ رسول پر گئے اور انہوں نے سلام کیا، تو ان کے کسی مرید گئے اور مرید نے سلام کیا تو رسول اللہ نے کہا اپنے بدعتی پیر غوث علی کو بھی ہمارا سلام کہنا۔ اس کے بعد انہوں نے ایک حدیث سنائی، حدیث یاد ہے آپ کو کہ بھول گئے؟ لگتا ہے آپ نے دھیان سے نہیں سنا، آئیے اسی حدیث کا ٹکڑا سن لیں۔ اسلام کی بلڈنگ کو گرانے میں اس کیا ہے کہ جو کسی بدعتی اپنے بدعتی پیر کو۔ اور اللہ کے نبی اب یہاں سے حدیث سنے، وہ حدیث سنا رہے ہیں بھائی، کون حدیث سنا رہا ہے؟ غیر مقلدین، یہ اہل حدیث ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے کہ جو کسی بدعتی کو سلام کہتا ہے وہ اسلام کی بلڈنگ کو گرانے میں اس کی مدد کرتا ہے۔ یہ انہوں نے حدیث پیش کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے؟ جو کسی بدعتی کو سلام کرتا ہے تو وہ اسلام کی عمارت گرانے میں اس کی مدد کرتا ہے۔ آئیے اسی بیان میں بیان ختم ہوا، کسی نے ان کو چٹھی دی، اب سنیں ذرا سوال۔ تو میرے محترم بزرگوں بھائیوں، اسی پر ہم اختتام کرتے ہیں آج کی اس مجلس کا، اور وقت آپ جیسے جانتے ہیں کہ زیادہ ہو چکا ہے۔ صرف چونکہ ایک بات دوران تقریر ذکر کیا شیخ نے، اس پر کہ بچے نے لا کر ایک چٹ دیا سوال، اس سوال کے لیے آپ کھڑے ہو کر اسی کا جواب دیے اور اس پر ہم اختتام کرتے ہیں مسئلے کا۔ کسی بدعتی کو سلام کرنے پر اسلام کو ہلکے ہلکے کر کے توڑنے کی جو روایت ہے، اس کا حوالہ میرے علم میں تو نہیں شیخ یاد ہے۔ حقیقتاً یہ ہے کہ جو سوال کیا ہوا؟ اسی مجلس میں سوال ہوا۔ سوال یہ ہوا کہ بھائی جو بدعتی کو سلام کرنے کی جو روایت آپ نے پیش کی، ہلکا ہلکا کرنا، توڑ دینا عمارت کو، اس کا حوالہ تو مجھے بھی نہیں معلوم۔ اور تو پھر حدیث کہاں تھی؟ وہ کون سی کتاب سے پڑھ ڈالی تو نے؟ الہام ہو رہا تھا، جبریل آ کے سنا رہے تھے اس وقت تجھے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دیکھ رہے ہیں آپ، وقت آیا کسی کے خلاف اگر تقریر میں بولنا ہے تو حدیث بول دو، جو منہ میں آیا بول دو، قرآن بولنا ہے قرآن بول دو، اپنے باپ کا راج ہے پورا یہاں سے وہاں تک۔ بیچاری سیدھی سادھی عوام نہ وہ حدیث جانتی ہے نہ قرآن جانتی ہے، جو اپنے دل میں آیا بول، یعنی رسول اللہ کی طرف جھوٹی حدیثوں کی نسبت بھی کر دیتے ہیں، دھڑلے سے لکھ دیں گے رسول اللہ نے فرمایا میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں، دھڑلے سے کہہ دیں گے نبی پاک نے فرمایا میں بھی دیوار کے پیچھے کیا ہے نہیں جانتا، دھڑلے سے کہہ دیں گے صحابہ کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ مر کر مٹی میں مل گئے، نبی مر گئے، دھڑلے سے بول دیں گے رسول اللہ نے کہا جس نے بدعتی کو سلام کیا عمارت ڈھا دی۔ حوالہ پرابلم یہی ہے، ہم جیسے لوگ جب ان سے پوچھتے ہیں نا وہابڑوں سے، یار یہ تمہاری کتاب میں اس کا کہاں، جھگڑے کی بات مت کرو، ارے یار لکھا تم نے، پوچھ رہے ہیں نا بھائی کیا کر کیا رہے ہیں ہم لوگ، کیا پرابلم کیا ہے آپ کو؟ یہ جھوٹ کی بنیاد پر اپنے کتنا جہنمی بڑھاؤں گے آپ لوگ؟ ہماری تعداد بڑھ رہی ہے، بے شک بڑھیں گی آپ کی تعداد، کس نے کہا گھٹیں گی؟ جہنم کی خوراک بھی تو بہت بڑی ہے، آپ نہیں جاؤں گے تو کون جائیں گا پھر؟ ہم پہلے اتنے تھے، دیکھو ہمارے یہ محلہ دیکھ رہے ہو نا آپ، یہ محلے میں ایک بھی مسجد ہماری نہیں تھی، اللہ کا کرم ہے جب سے چلت پھرت ہونے لگی 2 مسجدیں بن گئی۔ اچھا ہم بھی تو یہ کہہ رہے پہلے نہیں تھے آپ،
ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں، نئے ہو نا، فرقہ نیا ہے، فرقہ وہی ہوتا ہے جو نیا ہوتا ہے، نیا ہے نا۔ یہ سب دیکھیے تبلیغی جماعت کی برکات، یہ جب سے ہم نے چلت پھلت شروع کی نا، یہ دکان پہ ایک ٹولی، وہ دکان پہ ٹولی، وہاں ٹولی، وہاں ٹولی، ماشاءاللہ یہ علاقہ پورا اپنا ہو گیا ہے، یہ پورا اپنا۔ اچھا یہ علاقہ جنتی تھا، جہنمی بن گیا ہے، کیونکہ حدیث میں بخاری میں اللہ کے نبی فرماتے جہنم میں اللہ جہنمیوں کو ڈالیں گا، جہنم کہیں گا اور چاہیے، اور چاہیے، اللہ پتھروں پہاڑوں کو ڈال دیں گا، جہنم کہیں گا اور چاہیے، تو اللہ پھر چاند سورج سیارے ستارے ان کو بھی ڈال دیں گا، چاند کو بھی ڈالیں گا، چاند جہنم میں جائیں گا، سورج جہنم میں جائیں گا۔ اور اس کی تشریح میں اللہ کے نبی فرماتے اس لیے نہیں کہ یہ چاند سورج کافر تھے، اس لیے نہیں، اور نہ ان کو جہنم میں کوئی عذاب ہوں گا، ان کو تو تکلیف بھی نہیں ہوں گی، جیسے جہنم کے فرشتے جہنم میں رہتے ہیں، لوگوں پر عذاب کرتے لیکن ان پر کوئی عذاب نہیں ہوتا، ان پر کوئی تکلیف انہیں نہیں ہوتی۔ دروغہ جہنم کا کام ہی یہی ہے، اس کو ٹھوکو، اس کو ٹھوکو، اس کو پلٹو، لیکن وہ جب جہنم میں جاتے ہیں فرشتے ان کو عذاب، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اور دیکھیں بڑی پیاری بات یاد آ رہی ہے، ایک علمی بات، شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، سوال یہ کیا کہ ایک ہی قبر کے اندر دو مردے ڈالے جاتے ہیں، ایک پر عذاب ہو رہا ہے اور ایک پر جنت کی کھڑکی کھول دی گئی، تو ایک ہی قبر میں دونوں ہیں، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ جس پر عذاب ہو رہا ہے اس کو یا تو جنت سے راحت مل جائے یا جنتی کو اس سے تکلیف پہنچ جائے۔ تو یہ کیسے ہوتا ہے کہ ایک ہی قبر میں دو مردے، مگر اس کو راحت ہے اور اس کو عذاب ہے؟ اور پھر دوسری یہی اس کو بڑھا لیں آپ کہ جنت میں فرشتے ہیں، فرشتوں پر عذاب نہیں ہو رہا ہے مگر وہی جہنم میں فرشتے بھی ہیں، اب فرشتے جو جہنم کے دیکھنے والے عذاب کرنے والے ان پر عذاب نہیں ہے، ان پہ تکلیف نہیں ہے، مگر جو جہنمی ان پہ تکلیف ہے، تو یہ کیسے؟ تو آپ نے کتنی پیاری مثال دی، کہا شخص اس کا مشاہدہ تو اپنے دنیا میں کر سکتا ہے، کہا وہ کیسے؟ کہا دیکھا تیرے پیٹ میں اکثر کیڑے ہو جاتے ہیں جس کو ہمارے یہاں کیرم بولتے ہیں، کیرم بولتے ہیں نا، آپ کیا بھی یہی بولتے ہیں؟ بچوں کو ہو جاتے ہیں، میٹھا جو زیادہ کھاتے ہیں بچے، کیرم پڑ جاتے ہیں، کیڑے ہو جاتے ہیں، الی کی طرح لمبے لمبے سانپ کے جیسے دکھتے ہیں، اور پھر اس دوا پلائی جاتی ہے بچے کو، اب دوا جب پلاتے ہیں پیٹ میں کیڑے مرتے ہیں تو عذاب کس پر ہوتا ہے؟ کیڑوں پر، اور راحت کس کو ملتی ہے؟ بچوں کو، سکون کس کو میسر آتا ہے؟ بچوں پر۔ تو جو رب تبارک و تعالیٰ قادر ہے کہ دنیا میں اسی ایک مقام پر ایک پر عذاب کرے اور ایک پر راحت کر دے، وہ قادر ہے کہ جہنم میں ایک پہ عذاب کرے اور وہاں دوسرے کے لیے راحت، تو جہنم کہیں گا اور چاہیے، اللہ اپنے قہر و جلال سے فرمائیں گا بس خاموش ہو جا، بس کت کت، خاموش خاموش خاموش۔ کہ بخاری کی حدیث ہے، تو جہنم میں جاؤں گے بھی زیادہ نا، اور 73 ہوں گے، تو تعداد مت دیکھیے، یہ دیکھیے کہ یہ جو اپنا فرقہ بڑھا رہے ہیں ان کی بنیادیں کیا ہے؟ بنیادی جھوٹ، جھوٹ پر بنیادیں ہیں۔ دوسرا آج میں نے یہ بتایا کہ انہوں نے حدیثوں پہ جھوٹ گڑا، کل انشاءاللہ ہم اس پر بات کریں گے کہ ہمارے طرف جھوٹے واقعات کیا کیا انہوں نے منسوخ کیے جو کہ ہماری کتابوں میں موجود نہیں ہیں، اور یہ لکھا انہوں نے کہ نہیں، اور کہا ان کی تقریر ہے کہ بریلیوں نے یہ لکھا، کل انشاءاللہ اس پہ گفتگو ہوں گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔